ایمان ٹی وی پاکستان کی جانب سے بڑا خوبصورت ٹاپک کا آغاز کیا گیا ہے، تفسیر قرآن۔ انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کما حقہ احسن انداز میں جید تفاسیر کی روشنی میں آپ تک قرآن کریم کی آگاہی، اس کا علم دیا جائے، اور آسان اور سہل لفظوں کے اندر، تاکہ بآسانی آپ اس پروگرام کے ذریعے قرآن کریم کی جو روح ہے، قرآن کریم کی جو اصل لو ہے، اس تک آپ پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے تفسیر کسے کہا جاتا ہے، یہ بات ذہن نشین ہے کہ علماء فرماتے ہیں، اور کئی تعریفات میں اس کی تعریفات یہ بھی کی جاتی ہے، قرآن کریم کی وہ احوال بیان کرنا جن تک عقل کی رسائی نہ ہو۔ جیسے کہ ہم بہت ساری مثالیں اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان عربی لغت ہونے کے باوجود بھی کئی چیزوں کے اندر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ عربی لغت ہے، عربی زبان کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت سارے معانی میں، مفاہیم میں صحابہ کرام علیہ مردوان نبی کریم علیہ السلام کی ان کی آقا کریم علیہ السلام کو ضرورت تھی، اور اس کے لحاظ سے پھر وہ قرآن کریم کو بآسانی سمجھ سکے۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا تعویل کسے کہا جاتا ہے، تعویل کی تعریف ہے قرآن کریم کی باریکیاں جو ہیں ان کو جو ہے نا وہ صرفی اور نحوی قواعد کے ذریعے اور دیگر علوم کے ذریعے جانا جا سکے، اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے میں بیان کرنا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ بس انسان بولے بھائی یار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کی تفسیر کیا ہے، جبکہ وہ قرآن کریم کی جو معرفت ہے، علماء نے فرمایا مفسر کے لیے کئی علوم ہونا چاہیے، یعنی کہ جو تفسیر قرآن بیان کرنے والا ہے ان کو کئی علوم پر مہارت ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی وہ قرآن کریم کی تفسیر وہ کر سکتا ہے۔ کون سے علوم ہیں جن علوم کو مفسر قرآن میں ضروری قرار دیا ہے، ان میں سے چند ہیں۔ نمبر 1، لغت کا علم ہونا چاہیے، نحو کا علم ہونا چاہیے، صرف کا علم ہونا چاہیے، اشتقاق کا علم ہونا چاہیے، معانی بیان اور بدیع کا علم ہونا چاہیے، قراتوں قرآن کریم کتنی قراتوں میں پڑھا جاتا ہے اس کا علم ہونا چاہیے، اصول دین کا علم ہونا چاہیے، اصول فقہ کا علم ہونا چاہیے، اسباب نزول کون سی آیت کب نازل ہوئی اس کا علم ہونا چاہیے، ناسخ اور منسوخ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے اس کا علم ہونا چاہیے، اور مجمل اور مبہم کی تفسیر پر مبنی احادیث کا علوم ہونا چاہیے۔ اب ان علوم کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی کے ساتھ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ کہنا ہے کہ مجھے بتائیے کیا واقعتاً جو بسا اوقات ہر عام فہم لوگ جو ہے نا قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ان کو ظاہر علم اگر تھوڑا دے دیا ہے، اور اس کے بعد جب وہ قرآن کریم کی اپنی جانب سے وہ تفسیر بیان کرتے ہیں، کیا وہ اس بات کے متحمل ہوں گے کہ قرآن کریم کی تفسیر اور رائے کو بیان کیا جا سکے؟ بالکل نہیں۔ کثیر علوم پر عبور حاصل ہونے کے بعد پھر قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک مثال آپ اس کو اس سے سمجھیے کہ کوئی شخص صرف اور صرف ڈاکٹری پڑھتا نہیں ہے، اور وہ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو سرجری کرتے ہوئے، میڈیکل دوائیاں دیتے ہوئے وہ نوٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنا کلینک کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کو بیماریوں سے شفا نہیں دے گا، بلکہ ان کے لیے وہ مزید وبال جا بن جائے گا۔ یہ تو دنیاوی مثال ہے۔ پھر قرآن کریم تو دین کا علم ہے، تو لوگوں کے نظریے بدل جائیں گے، ان کے عقائد کے اندر رد و بدل آ جائے گا، ان کے معاملات، ان کی عبادات کے اندر بڑے فرق آ جائیں گے۔ میں نے آپ کو کیا کہا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان بھی عربی لغت کو جانتے تھے، لیکن بہت سارے معاملات میں ان کو حضور علیہ السلام کی رہنمائی حاصل کرنی پڑی۔ جیسے قرآن کریم میں ایک آیت ہے، ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے مسح کرو۔ تو جب صحابہ کرام علیہ مردوان تک یہ آیت پہنچی، اور بالخصوص صحابہ کرام میں بھی درجات تھے جو حضور علیہ السلام کے پاس ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے، اصحاب صفہ میں جو حضور سے علم آتے، ان کے علاوہ دیگر صحابہ تھے جو کبھی کبھی آتے۔ جب صحابہ تک پہنچی تو انہوں نے کیا کیا؟ پانی نہیں پایا تو انہوں نے کیا کہ مٹی میں لوٹنا پوٹنا شروع کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا حضور نے فرمایا کہ اگر تم پانی نہیں پاؤ تم جو ہے نا مطلب یہ کہ مٹی سے پاکی حاصل کرو، تو مٹی سے لوٹنا پوٹنا شروع کر دیا۔ وہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور مسکرائے۔ حضور نے فرمایا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کا مقصد یہ کہ مٹی میں لوٹنا پوٹنا شروع کر دو۔ پھر حضور علیہ السلام نے
قرآن کریم میں ہی جو تیمم کے جو احکامات بیان فرمائے کہ کیا مٹی سے پاکی حاصل کی پہلے نیت کی جائے گی جو کہ فرض ہے، اس کے بعد وہ مٹی والے ہاتھوں کو چہرے پر ملا جائے گا، پھر وہ مٹی والے ہاتھوں سے مطلب کونیوں تک مسح کیا جائے گا۔ یہ ہے تیمم، یہ نہیں ہے کہ پانی نہ پاؤ تو مٹی کے اندر لوٹنا پوٹنا شروع کر دو، یہ ہے اصل۔ تو دیکھیں وہ لغت کو جاننے کے باوجود بھی، عربی اللسان تھے، اس کے باوجود بھی قرآن کریم کی آیت کے اندر جو ان کو حضور علیہ السلام کی مطلب یہ کہ رہنمائی کی ضرورت ہوئی، تو ہم تو کئی صدیوں کے بعد ہیں، تو ہمیں کتنی حضور علیہ السلام ان کے اصحاب یا واقعتاً جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی ہو اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، ان کی یقیناً ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہوگی اور ان کی قول اور اقوال کو اپنی زندگی کے اندر مرجع بنانا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کی درست تفسیر پڑھنے، سمجھنے، بیان کرنے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔